جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ جسے اس نے بنایا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی بار تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ بے شک میرا رب قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول فرمانے والا ہے انشاءاللہ۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو ہم دنیا کے مطابق آئیڈیل امیجن کرتے ہیں اور ہوتا وہ حقیقت میں ایلیوژن ہے، سراسر دھوکا۔ اللہ پر توکل رکھیں اور صحیح راستہ چنیں۔ کوئی بات نہیں اگر آپ اس راستے پر اکیلے چل رہے ہیں، کیونکہ بظاہر آپ اکیلے دکھائی دیتے ہوں، مگر آپ کے ساتھ اس پوری کائنات کی طاقت، پورے کائنات کا مالک کھڑا ہے۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہے وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو تمہارے دل کے حال سے ہمیشہ واقف ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ کے بے فکر ہو جاؤ، جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو تمہاری زندگی کو کیسے بگڑنے دے گا۔ یہی تو ٹیسٹ ہے بندے کا کہ وہ اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے کون سی قربانیاں دیتا ہے۔ جیسے منافقین آسان احکامات کو تو مان لیتے تھے اور جہاں مشکل آتی تھی وہ احکامات چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی یہ صلہ دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آزمائش بندے پہ ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا دل مر گیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ اس کی روح دم توڑ گئی، تو انسانی سطح پر اس شخص کی موت واقع ہو گئی۔ اب اگر وہ زندہ ہے تو حیوانی سطح پر زندہ ہے، جس طرح حیوان کھاتے پیتے ہیں اور زندگی کی دوسری ضروریات اور خواہشات پوری کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اسی طرح اب وہ بھی زندگی بسر کر رہا ہے، مگر یہ زندگی ایک انسان کی زندگی ہرگز نہیں ہے۔ مثلاً ابو جہل بظاہر اچھی بلی زندگی بسر کر رہا تھا، مگر اس کے اندر کا انسان چونکہ زندہ نہیں تھا، اس لیے نہ تو وہ آفتاب نبوت کو دیکھ سکا، نہ ہی اس کی تمازت محسوس کر سکا، اور نہ ہی اس کی روشنی سے مستفیض ہو سکا۔ اللہ کے ساتھ خلوت بڑی انمول نعمت ہے، جس کے لیے یہ دروازہ کھل گیا، گویا اس پر خیر کے سب دروازے کھل گئے۔